نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملے. مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا, اور اس جھوٹے کیس میں نے سزا بھگتی 4 مہینے. جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی, اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو این آر او کہیں. این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا, سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی, آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی, میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی, یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو آپ جائے نماز بچھائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی, ان کو سزا دلوائی صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا تھا, کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. این آر او اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی, تب بھی آ رہی تھی. کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نیب عدالت سے وہ یوں منہ چھپا کر ایک صاحب نکل گئے تھے جن دنوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں؟ ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں؟ تو کبھی معافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این آر او گئی. این آر او یہ ہوتا ہے, این آر او یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئے, ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے, ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی اور وہ آج تک باہر بیٹھے. یہ این آر او ہوتا ہے. این آر او یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے نیب کے پچھلے سربراہ جسٹس جاوید اقبال, آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لیں. کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ این آر او اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ ڈر جائیں, آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں, نیب میں ڈال دیں, حبس بے جا میں رکھیں. کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہو اور باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہ ہو. این آر او اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈار صاحب این آر او کے بعد آئے. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا, ظلم نے ایک دن مٹنا تھا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جو ظلم ہے اس کی شیلف لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے. ڈار صاحب کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا؟ واپس آنا تو بعد کی بات ہے, پہلے بتائیں. اور آپ کے منہ پہ قدرت کا زناتے دار تھپڑ پڑا کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے پاؤٹ پلے کر کے نکلوایا, آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این آر او کی نہیں ہے, ڈار صاحب کے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ جائیں تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنس دکھا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں, ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی, وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے. تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں؟ اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے, باطل کو مٹنا ہوتا ہے, حق کو آنا ہوتا ہے. آج جب تمہارا بھیانک چہرہ نظر آ رہا ہے, کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو, شہباز شریف کو گرفتار کرو, اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں, کوئی کیس ہو تو کروں نا, مجھے نہیں پتا, تم جیسے مرضی کرو. اور اس کے بعد کبھی آپ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کر کے کہیں, اب وہ بیچاری طیبہ گل جو ہے وہ اپنی ویڈیو لے کر ایک
वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गई और उसने कहा कि आपका जो नैब का चेयरमैन है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको भी 1 महीना हफ्ते बेजान में रख लिया। उससे वो वीडियो ले ली कि हाँ मैं एक्शन लेता हूँ। बाद में पता चला कि वो वीडियो दिखाकर वो जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करते हैं। ये तो इसके एहतसाब की असल हकीकत है। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ पता है क्या होता है? एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। सादिक वो सदाकत और अमानत की दास्तानें फिर पूरी दुनिया ने सुनी। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब तुम्हें जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए। बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए ही इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीरनी पिंकी थी और तुम थे। उसके सब फुटप्रिंट जो है वो जाते थे बनी गाला की तरफ। और जिसने कहा कि तुम्हारी नाकियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है और वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। उसके बेटे को भी कल लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, जिस कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े एफआईआर के पास सबूत है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके हक में कल फैसला आता है। इसको कहते हैं एनआरओ। तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में तमाम बिठा लें आप हुक्मरान, किसी के खिलाफ मिला के इतना कोई केस नहीं होगा जिसके खिलाफ। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम ये साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम ये साबित हुआ, फराह गोगी केस में मुजरिम ये साबित हुआ। और आप ये देखिए एनआरओ फराह गोगी को कैसे मिला, उसको रातों रात